السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو بی اپڈیٹ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کو آج کے ایک اور ولاگ میں ویلکم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جون بجٹ 2026 آنے والا ہے، اور جون 2026 کے بجٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ مختلف تجاویز ہیں تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی پینشن میں، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہونے کے امکانات ہیں۔ دوستو، بات ایسے ہے کہ بجٹ سے پہلے تو ساری قیاس رائیاں ہی ہوتی ہیں، خیالی پلاؤ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے یا گورنمنٹ کے جو طور طریقے ہیں اس حوالے سے کہ تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ فائنل کوئی بھی حتمی رائے دینا ممکن نہیں ہے جب تک کہ بجٹ پیش نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے خیر جتنے بھی ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو بجٹ ہے وہ یکم کی بجائے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 4 جون 2026 کو پیش کیا جائے گا، یا پھر پہلے ہفتے، اور یہ دوسرے ہفتے پر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، سیکیورٹی ایشوز چل رہے ہیں، ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی ملکی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس حوالے سے جو بجٹ میں لیٹ ہونے کی، تاخیر ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اور اگر سرکاری ملازمین کی وفاق اور صوبائی سطح پر سیلری میں اضافے کی بات کی جائے تو بیسک پے جو ہے وہ 15% بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سجیشن ہے، رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اسکیل ریوائز کر دیے جائے اور بیسک پہ پھر 10% اضافہ کیا جائے۔ یہ دونوں باتیں زیر غور ہیں، لیکن دونوں حتمی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہ ہو، یا پھر ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں اگر عمل درآمد ہونا ہے تو اسکیل ریوائز اور 10% بیسک پے پر ہو جائے، کیونکہ اسکیل ریوائز ہونے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تمام سرکاری ملازمین کو۔ جو نیکسٹ ٹائم 10% بڑھتا ہے، اب پھر آپ کی بیسک پے زیادہ ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے اسکیل ریوائز ہونے سے۔ ویسے بھی اسکیل ریوائز ہونے کا ٹائم تو آیا ہوا ہے، اگر گورنمنٹ یہ سٹیپ لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کافی اچھا ہے۔ باقی وفاق اپنا بجٹ پیش کرتی ہے اور صوبہ اپنا بجٹ پیش کرتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو وفاق پیش کرتا تھا بجٹ وہی صوبہ پیش کرتا تھا، لیکن پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ وفاق نے کافی رعایت دی، 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی دیا اپنے ملازمین کو، لیکن صوبہ پنجاب میں خاص کر مریم نواز صاحبہ نے نہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا اور نہ ہی پینشن میں اتنا اضافہ کیا گیا۔ پینشن میں پچھلے سال 10%، وفاق میں اضافہ کیا گیا تھا، لیکن پنجاب میں 5% اضافہ کیا گیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو کہ وفاق کا جیسا بجٹ پیش ہو ویسا ہی صوبائی ہو، اس میں مزید کٹ نہ لگائے جائیں۔ اور ان دونوں میں سے کون سی سجیشن جو ہے گورنمنٹ کی آپ کے لیے حساب سے بہتر ہے، آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ 15% والا آپشن آپ کے لیے بہتر ہے یا 10% والا۔ مل کر آواز اٹھائیں گے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پینشنرز کی بات کریں تو پینشن میں جو اضافہ ہے وہ 8 سے 12% سننے میں آ رہا ہے کہ اس دفعہ 8 سے 12% پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ وفاق میں تو یہ ایزیلی پاسبل ہے، ممکن نظر آتا ہے، لیکن پنجاب کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ صوبائی سطح پر مریم نواز صاحبہ جو اعلان کریں گے اس حوالے سے ہو سکتا ہے ممکنہ صورتحال یہی کہ پھر 5% ہی کر دیا جائے۔ اگر وفاق 8-10% کر بھی دیتا ہے تو پنجاب کے پینشنرز کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مہنگائی آپ کے سامنے، مہنگائی کافی زیادہ ہے، تو اصول تو یہی بنتا ہے کہ سب کی تنخواہوں میں 12% تقریباً پینشن میں اضافہ اور 15% سیلریز میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اسکیل بھی ریوائز ہونے چاہیے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بجٹ تھوڑا سا قابل قبول ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو ہے صوبائی سطح پر جو ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس پہ ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے رحمان علی باجوہ، خالد جاوید سنگھیڑا صاحب اپنا کافی زور لگا چکے، میٹنگز کر چکے، احتجاج کر چکے، لیکن کسی حکومتی رہنما کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، کسی نے خاطر خواہ اس میں کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس میں کچھ تھوڑی سی کوتاہی، غلطی جو ہے صوبائی ملازمین کی بھی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے شرکت نہیں کی، خاص کر ٹیچر اساتذہ جو ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن جب احتجاج کی بات آتی ہے، احتجاج کی کال آتی ہے تو سب بیٹھے رہتے ہیں کہ جی یہ رحمان باجوہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمارا کوئی چکر نہیں ہے اس میں۔ تو پھر اس طرح گھر بیٹھ کے آپ کو کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ اور اب اس بجٹ کے بعد بھی اگر ملازمین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ شاید کوئی بندہ جو ہے وہ باہر نکل آئے، احتجاج ریکارڈ کروائے، تھوڑا اپنا حق لینے کے لیے چھیننا پڑتا ہے اگر حق نہ ملے۔ اس کے علاوہ جو دیگر مطالبات ہیں جن میں پرائیویٹائزیشن ہے اسکولوں کی، اور رول 17A جابس جو ہوتی ہے وفات شدہ ملازمین کے لیے، وہ والے مطالبات، ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس مطالبات، وہ کسی چیز پر عمل درآمد ہوتا
فی الحال جو ہے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ گورنمنٹ بھی اس ٹائم کافی کرائسس میں ہے اور بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں ملک کے اندر. ملک اسٹیبل نہیں ہے اس ٹائم، معاشی بحران کا شکار ہے. پیٹرول کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی کی صورتحال، ایکسپورٹ کی صورتحال، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ ریلیف نظر نہیں آ رہا جتنا ملنا چاہیے. مہنگائی اگر 20% بڑھتی ہے تو سیلری 10% بڑھتی ہے، ملازم 10% خسارے میں چلا جاتا ہے الٹا. یہ گورنمنٹ کو سنجیدہ ہو کر اس معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ ملازم طبقہ پستا چلا جا رہا ہے. وزراء کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، پچھلے سال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تنخواہیں اضافہ کیا گیا، 4-4 لاکھ 6-6 لاکھ، لیکن ملازمین کی سیلریز نہیں بڑھائی گئیں. تو امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اچھا اقدام کرے گی. فی الحال یہی ہے کہ یہ 2 آپشن زیر غور ہیں، اگر اس سے اور بہتر آپشن مل جائیں تو میں کہتا ہوں ملازمین کا چلے فائدہ ہو جائے گا. مہنگائی میں وہ بھی اپنا گھر کی جو نظام ہے وہ دیگر ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکیں. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. 2026 کے بجٹ سے ریلیٹڈ جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن آتی رہے گی آپ کے ساتھ اسی یوٹیوب چینل پر شیئر کرتے رہیں گے. چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.